سے آپ کوئی میسج یہ لے رہے ہیں کہ اس سے کچھ ریلیف ملے گا ہمیں، یعنی عوام کو کچھ چیزیں سستی ہوں گی، کچھ بجلی سستی ہوگی، کچھ پیٹرول سستا ہوگا، کچھ آٹا سستا ہوگا، چینی سستی ہوگی، کچھ اس قسم کے کوئی میسیجز مل رہے ہیں اس بجٹ میں؟ اگر یہ عوام دوست بجٹ ہے تو یقیناً چیزوں کو سستا ہونا چاہیے، عوام کی اپروچ اور ریچ میں آنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے اور چند مخصوص منصوبوں کی نظر ہے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اور مجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دوست ہیں، کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جمال بول رہا ہوں جناب۔ جناب علی، جناب جمال صاحب کیسے مزاج؟ بہت شکریہ، ریلیف تو بہت دور کی بات ہے جی، کوئی سانس لینے کا موقع مل جائے تو وہی غنیمت ہے۔ آپ نے ابھی ٹیلی ویژن پہ جو آ رہا تھا بجٹ سیشن ملاحظہ فرمایا جمال صاحب؟ جی میں نے ضرور کوشش کی، وہ سمجھ آج کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہنگامہ تھا، جی ہاں، کم ہی سمجھ آئی، لیکن جو بھی سمجھ آئی وہ کوئی کنونسنگ نہیں تھی، وہ زیادہ تر وہ جو گھورک دھندا ہے فگرز کا تھا، اور اس میں کوئی میسج نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ مسلسل 3 سالوں سے تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں آج بھی اگر آپ پینشن اور یہ جو سیلریز کا کمپوننٹ ہے تو آج انہوں نے لیٹ آفٹر نون میں ایوننگ میں ڈیسائیڈ کیا۔ یہ تمام الیکشن سپیسیفک مجھے لگتا ہے بجٹ، ان کو یہ غرض نہیں کہ باقی قوم جو ہے تباہ حالی کی طرف جائے، 16.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ پہلے دن سے ان کا پیپل پارٹی کا یا ان کے کولیشن پارٹیز کا جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ بینک کو لے کے چلو، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میرے آپ کے پیسے سے باقی غریب مر جائے لیکن وہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ آج بھی وہی کیا، پچھلے 3 سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ یہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتے جا رہے ہیں، باقی قوم بھاڑ میں جائے، غریب مرے، جو مرضی ہو، اس کا چولہا بند ہو جائے، بجلی نہ ملے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کیا ریلیف ملے گا؟ پہلے سے انہوں نے بجلی کے ٹیرف بڑھا دیے، پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا، گیس انہوں نے بڑھا دی، اور پھر یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر 15-20 دن کے بعد بڑھ جاتی ہیں۔ بجٹ تو فیوٹائل نان سینس ایکسرسائز ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلے انہوں نے کہا 850 ارب روپے کا خسارہ رہے گا، اور آج جو خسارہ 2.25 ارب یا 2 ارب یہ جو پینشن اور سیلریز کے کمپوننٹ میں جائے گا اس کا ذکر نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں خسارہ جائے گا۔ تمام پر ٹریک جو ہے بالکل پلاننگ جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیری لوگر بل میں آپ کو $1.5 بلین ملے، آپ کہتے ہیں ہمارے 17 بلین 18 بلین ڈالر میرے آپ کے جیب سے جا رہے ہیں۔ وہ وار کس لیے؟ یہ صرف ان کی پاور پروٹیکشن، ان کی دولتیں جو باہر ہیں خربوں ہاتھ کی، یہ کیوں نہیں اپنی دولتیں لاتے؟ اور پھر دیکھیں کہ ٹیکس جو ہے تمام تر ٹیکس مجھے اور آپ کو دینا ہے، آپ کو انہوں نے 450-500 ارب یعنی 5 ٹریلین کے قریب ایکسٹرا پلس انکم دی انہوں نے رورل سیکٹر، بڑے بڑے ذمہ دار جگیرداروں کو، اور آج بھی ان سے ٹیکس لینے کی بات نہیں کر رہے، اس کو انہوں نے ایگریکلچرل کمیشن کے حوالے۔ یہ تمام جسے کہنا چاہیے غریب دشمن، غریبوں کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا اپوزیشن جنہیں آج تھوڑی سی عقل آئی یا ہوش آئی بھی اپوزیشن یہ پہلے دن سے کرتے تو یہ قوم کو حال نہ دیکھنا پڑتا جس حال میں بدحالی میں ہم ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں، مہنگائی جیسے آپ فرما رہے تھے، آٹا بھی بہت مہنگا ہوگا، بجلی بھی مہنگی ہوگی اور سب کچھ ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کہا، اب میں یہ عرض کروں کہ یہ کرپشن جو ہے انہوں نے 3 سال میں آسمان پہ لے گئے، یہی جو اینڈ بلاک کے جو ایک سویپنگ اسٹروک سے تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، پینشن کرپٹ لوگوں کی، جنہوں پٹواری سے بڑا کرپٹ کون ہوگا، میٹر ریڈر، آپ کوئی سا گورنمنٹ کا بھئی آپ تنخواہیں دیں 10 گنا زیادہ دیں، جو آنسٹ ایفیشینٹ ہیں، جو کرپٹ ہیں ان کو نکالیں، ان سے لیں۔ آپ نے 7 لاکھ بندوں کو کہہ رہے ہیں ہم نے نوٹسز دیے ہیں، تو گورنمنٹ میں آپ ان کے بیوروکریسی جو سول بیوروکریسی یا دوسری بیوروکریسی ہے وہ ایماندار لوگ ہیں، دے ڈیزرو ٹو گیٹ دس سیلری انکریز۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج یہ جو اپوزیشن نے اسپیشلی پی ایم ایل این نے خاصا کچھ ہنگامہ کیا ہے،
تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ واقعی اب اپوزیشن فولڈ میں آ گئے کیونکہ ان کو بہت تانے مل چکے ہیں فرینڈلی اپوزیشن کے. نواز شریف صاحب کی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی جی. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جب پانی واٹر ہیز فلون ڈاؤن دا بریجز اور دا ریورز ہیو ڈرائیڈ, آپ نے تمام خزانہ خالی انہوں نے کر دیا. آپ دیکھیے کرپشن کے اوپر ایک لفظ نہیں ہے. جو اسٹیٹ کارپوریشن میں 450-500 روپے کا بلین کا لاس ہو رہا ہے اس کا ذکر نہیں. جو کرپٹ لوگ آج بھی لگے انہیں نہیں ہٹایا جا رہا. جو وہاں پر کرپشن ہوئی اس کی ریکوری نہیں, بینک لونز کی. تو نواز شریف صاحب کو میں نے پہلے ابھی گزارش یہ کی تھی کہ کاش انہیں پہلے دن سے یہ عقل آئی ہوتی کہ مجھے قوم نے اس لیے ووٹ دیا کہ میں نے اپوزیشن کرنی ہے. نہ جمہوریت جو ہے وہ کہتے رہے ڈریل کرنے سے بچا رہا ہوں. ڈریل کیا ہوئی, آپ نے ورچوئل کنگ بنا دیا ایک بندے کو. جب تک لاسٹ آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ نہیں دی آپ تو سوئے رہے. اب بھی اگر آپ نے یہ, مجھے پسند تو نہیں ہے, یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو حکومت کی آنےسٹ لوگوں کی ہو. اگر آنےسٹ حکومت نہیں ہے, کرپٹ حکومت ہے, پالیسیز ساری ان کی ایک اپنی ذات کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے اور الیکشن جیتنے, قوم کو تباہ حال کرنے کے لیے, غلام کرنے کے لیے, پھر تو آپ اس کی اپوزیشن ہر وقت کریں, ہر جگہ کریں. اور جو نہیں کر رہا, جو ان کی کولیشن, جو ان کے ساتھی ہیں, اگر وہ نہیں کر رہے اور بڑے معصوم بنے پھرتے ہیں اور وہ اپنے بجٹ کے فارمولے دے دیتے ہیں مہنگائی کے, یہ نان سینس ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں. ساری قوم ایک ہو جانی چاہیے. اگر کرپٹ حکمران ہے, اگر وہ ڈس آنےسٹ حکمران ہے, تو 99.999% قوم, opposition political parties, they should all oppose. جو نہیں اپوز کر رہا ساتھ بیٹھا وہ بھی کرپٹ ہے. اور یہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. میں یہاں پر میں نے آج تک کبھی کسی سیاستدان کو بائی فیس نہیں دیکھا. میری عمر اب I am now about 72. I haven't seen anybody by face. I don't want to see them. But I certainly, being Pakistani, I'm a passionate lover of Pakistan. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس گاڑی میں آئے تھے جو پہلی انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بچ گئی. انفارچونیٹلی کہ میں شہید ہو جاتا جب سب کٹے پٹے آ رہے تھے, مجھے بھی شہادت مل جاتی. بٹ آئی سروائیو ٹو سی دس ڈے کہ ساری قوم میرے جیسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے یہ دن آج ہم جو دیکھتے ہیں, مجھے اور آپ کو جو دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو اگر بنایا نہیں ہاتھوں سے تو ہم نے بنتے دیکھا. میرے فادر نے, میرے فور فادر, میرے اور سب فیملی ممبرز نے بنایا, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم یہ حال دیکھنے کے لیے زندہ رہ گئے. ہمیں تو دکھ دن رات سے ہو رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے. نہ یہاں جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں, نہ اخلاقی اقدار ہیں, نہ کوئی روحانی اقدار نہیں, اور دن رات واہیاتی ہو رہی ہے اور بے حیائی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے یہ میں معذرت سے آپ کہ آپ کے ٹی وی پہ میں اگر ایسی بات کر دوں تو مجھے کہنی نہیں چاہیے, لیکن آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی چینلز پہ آپ کی آئیڈیالوجی کو کس طرح صرف اس لیے کہ آپ غلام بن جائیں ان کے, آپ جن کے لیے آج آپ جنگیں لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 68, اس لیے کہ وہ قومیں پہلے غلام وہ ہوتی ہیں جو اپنی اقدار, اپنی ماضی, اپنی شناخت, ثقافت کو کھو بیٹھتی ہیں. بالکل جواد صاحب, بہت شکریہ. تھوڑی سی وقت کی تنگی ہے, ایک بریک پہ بھی مجھے جانا ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا اور آپ کے یقیناً جذبات کا. اور بڑے صاحب جذبات جواد صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے والدین نے اس پاکستان کو بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا ہے, اور جو بھی ایک محب وطن پاکستانی ہے وہ موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ یقیناً اسی طرح سے پریشان بھی ہوتا ہے, فکر مند بھی ہوتا ہے. اور جب آپ کی پریشانی یا فکر مندی جو ہے جب اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ غصے میں بدل جاتی ہے, جھنجھلاہٹ میں بدل جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ تخریبی کارروائی کی طرف یہ ذہن کا رخ نہ مڑ جائے. ہمیشہ ہم اسی بات کی دعا کرتے ہیں, اور اسی لیے اپنے ان پروگراموں میں ہم ہمیشہ حکومتوں سے یا حکومت کے ارکان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے عوام کی بات بھی سنا کیجیے, کچھ تو ڈیلیور کیجیے, اس وجہ سے کہ تصور بیگانگی شروع نہ ہو جائے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے فوراً واپس آؤں گا اور آپ کی ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.